یہ دیکھ کر اس نے جو صورتیں اسے یاد تھیں وہ پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کا بے جان جسم آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا تھا، اور پھر چند صورتیں پڑھتے ہی اس کا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہمت یکجا کرتے ہوئے آہستہ سے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اپنا سر نیچے جھکا کر نیچے جھانکا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بیڈ کے نیچے ایک 7 سالہ بچہ ذبح ہوا پڑا تھا، اور اس کی کٹی گردن سے خون نکل کر جم چکا تھا، بلکہ اب تو فرش پر پڑے خون پر بھی ایک پپڑی جم چکی تھی۔ اس کا بے جان دھڑ کٹا پٹا ایک جانب بے جان لاشے کی طرح پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ارشد کے جسم پر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر اس کی بیوی بھی یکدم ہڑبڑا کر اٹھ گئی، اور کچھ دیر تک اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ارشد نے چیخ کیوں ماری۔ پھر ارشد کو بیڈ پر آنکھیں پھاڑے نیچے فرش پر دیکھتے دیکھ کر اس کا کندھا پکڑ کر اس سے چیخنے کا سبب پوچھا تو اس نے نیچے فرش کی جانب اشارہ کر دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا اشارہ پاتے ہی اس کی بیوی نے بھی بیڈ سے اتر کر دوسری جانب جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن ارشد ابھی تک حیرت سے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے نیچے فرش پر ہی دیکھ رہا تھا۔ توبہ ہے بھائی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، کیوں اتنی بری طرح چیخے تھے؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا؟ اس کی بیوی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ شاید اسے اپنی نیند خراب کرنے پر ارشد پر غصہ تھا۔ ارشد اب سنبھل گیا تھا، اور پھر جب اس نے تمام واقعہ بتایا تو اس کی بیوی اسے یوں مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے اسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، لگتا ہے رات کو تم نشہ کر کے سوئے ہوگے، یقیناً تم نے کوئی بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اس لیے یہ بے سروپا باتیں چھوڑو اور اطمینان سے خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، مجھے صبح بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی نے یہ کہتے ہوئے اس کے بستر کو درست کرتے ہوئے اسے دوبارہ سونے کی تلقین کی اور پھر خود بھی بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ ارشد صبح کام پر جانے سے پہلے مفتی صاحب سے ملنے ان کے مدرسے چلا گیا۔ رات کا سارا واقعہ تفصیل سے انہیں بتا دیا۔ مفتی صاحب نے اس کی بات سن کر اسے پڑا ہوا پانی دیتے ہوئے کہا، دیکھو ارشد میاں، مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس تو نوری عملیات کے ذریعے ہی بری آفات سے بچنے کا حل ہے، لیکن مجھے یہ سفلی عملیات کا کرشمہ لگتا ہے، کیونکہ جس طرح کا واقعہ تم نے بتایا ہے اس کے پیچھے کوئی شیطانی طاقت لگتی ہے، اور ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جسے تم سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، یا بہت سے لوگ صرف حسد اور جلن کی وجہ سے بھی ایسے گھٹیا عملوں سے دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے کرواتے ہیں۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس دور میں زیادہ تر اپنے قریبی عزیز و اقارب بھی اس طرح کے کام کرواتے ہیں۔ میرے پاس بھی اکثر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے اپنے سگے رشتوں کو بھی نہیں بخشتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کر کے دوسروں کے لیے مصیبت خریدی جا سکے۔ چونکہ میں ایسے کاموں سے اجتناب کرتا ہوں، اس لیے انہیں سرزنش کر کے بھگا دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے لمبی تقریر کرتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مفتی صاحب کی لمبی گفتگو سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی ارشد کو دوبارہ اپنے مدرسے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے سب کچھ آج ہی بتا کر معاملہ صاف کر دینا چاہتا ہے۔ دراصل اندر سے اسے بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ارشد کے پیچھے کوئی کالی طاقت لگ چکی ہے جو اس کا نقصان کرنے کے در پر ہے، اور اس کا توڑ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس طرح کے کاموں کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہی سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ اسے صحیح مشورہ دے کر دوبارہ یہاں آنے سے منع کر دے۔ ویسے بھی اس کا وقت بہت قیمتی تھا اور اسے کم فرصت ملتی تھی کہ وہ اس طرح ہر کسی سے مل سکے۔ اسے اپنے مدرسے کے بہت سے کام نپٹانے ہوتے تھے۔ مفتی صاحب سے اجازت ملتے ہی ارشد ہاتھ میں پانی کی بوتل تھامے جیسے ہی مدرسے سے نکل کر سڑک پر پہنچا کہ اچانک ایک طرف سے ایک بائک والا سناٹے سے آیا اور سیدھا ارشد سے آ ٹکرایا۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ ارشد چند فٹ اچھلتا ہوا نیچے سڑک کے دائیں جانب لڑکتا چلا گیا، اور اس کے ہاتھ سے بوتل نکل کر سیدھی سڑک پر جا گری اور گرتے ہی ٹوٹ گئی اور سارا پانی بہہ گیا۔ خود ارشد بھی سڑک کنارے مٹی میں جا گرا تھا۔ بائک والا ارشد کو گرتے دیکھ کر جلدی سے اپنی بائک اٹھا کر یہ جا وہ جا، اور پل بھر میں اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ارشد کو گرتے دیکھ کر دور بیٹھے 2 مسافر جو شاید کسی سواری کا انتظار کر رہے تھے بھاگتے ہوئے آئے اور جلدی سے ارشد کو زمین سے اٹھا کر ایک جانب بٹھا دیا، اور ایک مسافر بھاگ کر اپنے بیگ سے پانی کی ایک بوتل نکال لایا اور جلدی سے ارشد کو پانی پلایا۔ ارشد کو معمولی چوٹیں آئی تھی اور کسی بڑے نقصان سے بچ گیا تھا۔ اس کی شاید یہی وجہ تھی کہ سڑک کے نیچے والی زمین کچی تھی، اس لیے اسے چند خراشیں ہی آئی تھیں اور کپڑے سارے مٹی میں اٹ چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب ارشد کے ہوش بحال ہوئے تو اس نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے وہاں بلایا اور اس کے ساتھ اسپتال چلا گیا۔ وہاں سے سیدھا گھر پہنچا اور اس کی بیوی اور بڑی بیٹی اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔
ان دونوں نے ارشد سے تفصیل پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ارشد نے انہیں یہی بتایا کہ وہ رکشے میں جا رہا تھا کہ اچانک رکشہ الٹنے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ سن کر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ارشد مقامی پاسپورٹ آفس میں ہیڈ کلرک کی نوکری کرتا تھا۔ اسے تقریباً 15 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی بیوی ایک سیدھی سادی خاتون تھی۔ اس کی بیٹی تھی صفیہ، جس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ ایک مقامی اسکول میں پڑھتی تھی۔ اپنی نوکری کے دوران اسے بہت سے رشتہ داروں کے ناجائز پاسپورٹ نہ بنا کر دینے پر ان کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اکثر عزیز و اقارب اس سے ناراض ہی رہتے تھے۔ وہ ایک بااصول بندہ تھا اور صوم و صلات کا پابند تھا، اس لیے اس نے اپنی ملازمت کے دوران حد الوسع کوشش کی تھی کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی رزق حلال کھلائے۔ گو کہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا، جس نے اسے بہت سے لوگوں سے افضل بنایا تھا۔ پاسپورٹ آفس میں کام کرنے کی وجہ سے لوگ اکثر دوسرے لوگوں کے ناجائز پاسپورٹ بنوانے کے لیے رشوت لیتے تھے، اور کئی بار اسے بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے پیسوں کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ ہر بار ثابت قدم ہی رہا۔ اس نے ایسی حرام کی کمائی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کے اس ایمانداری کی وجہ سے اس کے آفس کے بہت سے دوست بھی اس سے اکثر نالاں رہتے تھے۔ اب تو وہ اس سے اکثر کترانے لگے تھے۔ ارشد کو ان کی بے رخی کا پتہ تھا، لیکن وہ خاموش رہتا تھا۔ وہ سیدھا گھر سے آفس پہنچتا اور پھر وقت مقررہ پر واپس گھر آ جاتا۔ آفس میں وہ سوائے اپنے کام کے دیگر کاموں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ کچھ رشتہ داروں نے اس سے کئی بار غلط پاسپورٹ بنوانے کے لیے زور دیا، لیکن وہ ہر بار صاف انکار کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے رشتہ داروں نے اس سے علیحدگی اختیار کرنے کے علاوہ اس کے گھر بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ انہی رشتہ داروں میں سے گھر کا ایک فرد جس کا نام امجد تھا، اس نے بھی سویڈن جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانا تھا، لیکن اس میں کچھ قباحتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ پاسپورٹ نہیں بنوا سکتا تھا۔ ارشد نے اسے بہت سمجھایا اور قانونی پیچیدگیوں سے بھی اسے آگاہ کیا، لیکن وہ بجائے سمجھنے کے ارشد کا دشمن بن بیٹھا، اور اب تو وہ ارشد کو دن رات نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے، اس لیے امجد کی جس طرح کی ذہنیت تھی ویسے ہی اس کے دوست تھے۔ انہی دوستوں میں سے اس کا ایک دوست مقصود بھی تھا، جو انتہائی گھٹیا ذہنیت کا لڑکا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ امجد ارشد کو مزہ چکھانا چاہتا ہے تو اس کی اپنی گندی ذہنیت نے بھی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے امجد کو مشورہ دیا کہ وہ اس سلسلہ میں کسی عامل سے رابطہ کرے اور اس سے تعویذ گنڈوں کی مدد سے مزہ چکھائے، تاکہ اسے شک بھی نہ ہو اور اس سے کام نہ کرنے کا بدلہ بھی لیا جا سکے۔ امجد کو اس کی تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے اس کے کہنے پر ایک عامل سے ملنے کے لیے ایک دن مقرر کیا اور اس روز اس کے آستانہ پر جا پہنچا۔ آستانہ کیا تھا؟ شیطان کا ٹھکانہ تھا، جس میں ہندوؤں کی مورتیاں اور ان کے بھگوانوں کی تصاویر شیشے کے بڑے بڑے فریموں میں لگی ہوئی تھیں، اور وہ عامل ایک گروے رنگ کے لباس میں موجود اپنے ہاتھ میں ایک کھجور کی لکڑی کا بنا ہوا سانپ کی شکل کا ڈنڈا تھامے ایک مورتی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حال میں ہوا نہ ہونے کے باوجود اس کے سر پر بالوں کی واحد لٹ یوں ادھر ادھر پھدک رہی تھی جیسے اس کے سر پر کسی نے پنکھا فٹ کروا دیا ہو۔ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ ہوا نہ ہونے کے باوجود بالوں کی لٹ کیسے ہل سکتی ہے؟ اگر تمہاری حیرت ختم ہو گئی ہو تو کیا اب میں یہ بھی بتا دوں کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ یکدم عامل نے اس کی جانب مڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کے اس طرح اچانک اپنی جانب مڑنے سے امجد بوکھلا کر پیچھے گرتے گرتے بچا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ خاموشی سے اس عامل کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا، تو پھر اسے کیسے پتا چلا کہ کوئی یوں خاموشی سے آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے؟ آستانہ پر چونکہ کوئی موجود نہ تھا، اس لیے امجد کو اس تک پہنچنے کے لیے کسی نے نہ روکا، اور وہ چلتا ہوا جب ایک حال میں داخل ہوا تو سامنے وہی عامل ایک مورتی کے سامنے ہاتھ باندھے، شاید وہ اپنی پوجا پاٹ میں مشغول تھا۔ عامل کا حلیہ مقصود نے اسے تفصیل سے بتا دیا تھا، اس لیے اسے پہچاننے میں امجد کو ذرا بھی پریشانی نہ ہوئی۔ امجد نے اسے تمام تفصیل بتا دی کہ کس طرح وہ اپنے ایک رشتہ دار کو اس سے کام نہ کرنے پر انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس کی بات سن کر عامل کی آنکھوں میں ایک پر اسرار شیطانی چمک ابھر آئی۔ اس کے چہرے پر پھیلا تبسم صاف بتا رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا کھچڑی پکنے لگی ہے۔ عامل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کا کام کر دے گا، لیکن اس کے بدلے اسے بھی اس کے 2 کام کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جو تم چاہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امجد نے اس کی بات سنتے ہی فوراً حامی بھر لی۔ پھر امجد اس سے اجازت لے کر واپس گھر لوٹ آیا۔ اس دور میں جہالت کی کثرت اور علم کی قلت کی وجہ سے
जादू टोना करने वालों की चांदी है, जो ऐसे लोगों की कम इल्मी और कमजोर ईमान का फायदा उठाने के माहिर होते हैं और वो ऐसे मासूम लोगों के ईमान खराब करने के साथ साथ इनसे दौलत भी लूटते रहते हैं और इसके नतीजा में कमजोर ईमान वाले इनके इशारों पर नाचते नाचते शैतान के पुजारी बनकर रह जाते हैं। अक्सर लोग अपने हसद और जलन की आग में इस कदर जलने लगते हैं कि ऐसे आमलों के हाथ में कठपुतली बनकर रह जाते हैं। अमजद को भी इल्म नहीं था कि वो अरशद से बदला लेने की गर्ज से खुद के दीन और ईमान का सौदा कर बैठा है। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.